الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے قرآن حدیث میں تعلیم یافتہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے ہیں لفظ بلفظ قرآن پاک کا ترجمہ۔ سورہ آل عمران چل رہی ہے، 127 ہم پڑھیں گے۔ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ وَلَا اور نہ، تَحِنُوا تنہائی کا شکار ہو، دل شکستہ ہو، وَلَا اور نہ، تَحْزَنُوا حزن کرو، غم کرو، وَأَنْتُم اور تم ہی أَعْلَوْنَ غالب رہو گے، ان تم اگر تم مومنین ہو۔ ترجمہ: اور نہ دل چھوٹا کرو، شکستہ، اور نہ حزن کرو، غم کرو، اور تم غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اَن یمسسکم کرہن فقد مس القوم کرہن مثلہ وتلک الایام نداولہ بین الناس ولا یعلم الا الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین۔ لفظ بلفظ ترجمہ: ان اگر، یمسسکم مس سے، مس کرنا، اگر تم کو مس ہوا ہے، کرہن زخم، یا یہ اب جنگ احد کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اگر تمہیں زخم لگا ہے، مس ہوا ہے، یعنی احد کی بات ہو رہی ہے، جنگ احد کی۔ فقط تو بے شک، مس القوم تو لگ چکا ہے، یہ مس ہو چکا ہے اس قوم کو بھی، کرہن ایسا زخم، مثلہ ایسا ہی زخم ہے، وتلکا اور یہ، وتلک الایام اور یہ، باری باری، نداولوہا گردش دیتے ہیں ہم ان کو، بین الناس لوگوں کے درمیان، اور لیعلم اللہ اور علم ہے اللہ کو، الذین ان لوگوں کا، آمنو جو ایمان لائے، ویتخذ اور بنائے، منکم تم میں سے، شہداء بعض کو شہید، واللہ اور اللہ، لا یحب الظالمین ظالموں کو پیار نہیں کرتا۔ جی، یہ ہم اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اگر تم کو زخم لگا ہے، مس ہوا ہے، تو بے شک ان لوگوں کو بھی، اس قوم کو بھی لگ چکا ہے تمہارے ہی جیسا، یعنی جیسے بدر میں لگا تھا۔ اور یہ باری باری ہم گردش دیتے ہیں لوگوں کے درمیان، گماتے ہیں لوگوں کے درمیان، یعنی مومنوں کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں، اس میں بھی لگتا ہے زخم، اور کافروں کو بھی، اور ان لوگوں کو جو مومن ہیں، اور بنائے تم میں سے بعض کو شہید۔ اب مومنوں میں سے جو قتل ہوگا تو وہ تو شہید ہوگا، اور بنائے تم میں سے بعض کو، اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالم لوگوں کو، ظالم انسانوں کو۔ تو یہ جنگوں کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ مقصد کیا ہے کہ اگر تم جنگ میں جاتے ہو، جہاد میں جاتے ہو، تو تم میں سے بعض کو زخم لگیں گے، دوسروں کو بھی لگیں گے، لیکن مومن لوگوں کو جو جان دے دیتے ہیں، ان کو ہم شہادت کا رتبہ دیتے ہیں، وہ شہید ہوتے ہیں، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَّ الْكَافِرِينَ۔ ولا اور لفظ بلفظ ترجمہ: اور لیمحص اللہ اللہ چھانٹ لیتا ہے، الذین لوگوں کو، آمنوا جو ایمان والے ہیں، وَيَمْحَقَّ الْكَافِرِينَ اور زور توڑ دے کافروں کا۔ ام حسبتم من تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ کیا حسبتم تم سمجھتے ہو،
ان تدخلوا کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما حالانکہ یعلم اللہ اللہ کو نہیں علم، اللہ نے نہیں جانا، اللہ زینا ان لوگوں کو جاہدو جنہوں نے جہاد کیا، منکم تم میں سے، ویعلم اور جانتا علم رکھتا ہے اللہ صابرین صبر کرنے والوں کا۔ اچھا، یہ بات کرنے کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ جہاد کے بغیر مومن کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ جہاد ہی فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، لیکن مولوی لوگ اس کا اس طرح ذکر نہیں کرتے جہاد کے فرضیت کا۔ تو اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ مومن لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ جہاد کرے، کیونکہ اللہ کا پیغام لاگو کرنا ہے جو قرآن میں آیا ہے، یہ مومنوں کا فرض ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں، حالانکہ ابھی انہوں نے نہیں، اللہ نے نہیں دیکھا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، اور وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَلَقَدْ اور بے شک، تم تمنا کرتے تھے الموت مرنے کی، موت کی، من قبل اس سے پہلے، ان تلقوہ کہ تم ملاقات کرو، تلقو ملاقات سے، ملاقات کرو اللہ سے، فقد تو اب رأیتموہ وہ تمہارے سامنے ہیں، وانتم تنظرون اور تم نے اسے دیکھ لیا نظر سے، تنظرون نظر سے، یعنی اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پہلے تم بات کرتے تھے نا کہ موت آ جائے، موت کی تمنا کرتے تھے، اور اب تو موت تمہارے سامنے ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے، گھبرانا کیا ہے؟ تو اللہ جو ہے وہ تم نے اس کو دیکھ لیا، یعنی موت کو دیکھ لیا، ترجمہ، اور بے شک تم تمنا کرتے تھے موت کی اس سے پہلے کہ تم سے ملاقات ہو جائے، موت سے یعنی تلقو ملاقات سے، تو اب تو وہ تمہارے سامنے ہے اور تم نے اسے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا، تم نے دیکھ لیا اس سے۔ وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، فقط خلت من قبل الرسل افائنا ماتم او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ ترجمہ کرتے ہیں، وما اور نہیں ہے محمد کا نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کے کہا ہے، اور محمد نہیں ہے اللہ مگر کہ رسول، یہ رسول ہیں، قد خلت اس سے پہلے بھی، من قبل اس سے پہلے، رسول بہت سے رسول گزرے، افائن ماتا تو ان کو بھی موت آئی، تو پھر اگر تمہیں موت آ جائے اور قتلا تم قتل کر دیے جاؤ، انقلب تم تو پھر جاؤ گے تم اللہ اعقابکم الٹے پاؤں۔ یہ آیت پڑھی تھی حضرت ابو بکر نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور مسلمان انکلوڈنگ عمر رضی اللہ عنہ یقین نہیں کر رہے تھے۔ ومن ینقلب اور جو پھرے گا اللہ عقبہ الٹے پاؤں، فلن تو نہیں یضر اللہ شیئا نقصان پہنچائے گا اللہ کو ذرا بھی، وسیجزی اللہ الشاکرین اور سیجزی جزا دے گا اللہ شاکرین شکر کرنے والوں کو۔ اب ترجمہ کرتے ہیں کہ محمد نہیں ہے مگر ایک رسول۔ اچھا، یہ لوگ ہمارے کچھ مسلمان لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں مانیں گے، ان کی اتباع نہیں کریں گے، لیکن ان کی محبت کا بڑا اظہار کریں گے۔ اللہ بتا رہا ہے وہ ایک رسول ہیں تمہاری طرح، وہ بھی رسول ہیں، تمہاری طرح نہیں کہہ رہا، وہ رسول ہیں، وہ بشر ہیں تمہاری طرح، ہاں ان پہ وہی آتی ہے، اور پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں، تو کیا اگر تم فوت ہو جاؤ گے یا قتل ہو جاؤ گے تو پھر جائیں گے یہ الٹے پاؤں، یہ لوگ جو تمہارے ماننے والے ہیں مسلمان یعنی، اور جو پھرے گا الٹے پاؤں تو اللہ کو تو کچھ نہیں نقصان پہنچا سکتا، لیکن اللہ ان کو شکر کرنے والوں کو ضرور جزا دے گا۔ یہ بڑی ڈھارس مدائی تھی حضرت ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اس آیت سے۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخرة نؤته منها فسنجزي الشاکرین۔ جی، لفظ بلفظ ترجمہ، وما کانا نہیں ہے
کانا اختیار لنفسی کسی جان کو ان تموتا کہ وہ مرے، اس کو موت آئے، الا باذن اللہ لیکن اللہ کے اذن سے، یعنی کسی کو بھی اگر کسی نفس کو، انسان کو، بشر کو موت آتی ہے تو اللہ کے اذن سے آتی ہے، اللہ کی خوشی سے نہیں آتی، اللہ کے اذن سے آتی ہے، فرق سمجھ لیں۔ اللہ اس کے باذن اللہ کتاباً موجلہ، اور یہ کتاباً لکھا ہوا ہے، موجلہ وقت معین، اب اللہ کو پتہ ہے ہر ایک کا کتنا وقت ہے، وقت معین موجلہ۔ ومن یرد ثواب الدنیا، اور کوئی چاہے، جو چاہے ثواب دنیا میں، نوتی ہی ہم عطا کرتے ہیں، من ہو اس کو، یعنی یہاں ہم دنیا میں عطا کرتے ہیں۔ ومن یرد ثواب الآخرہ، اور آخرت کا جو ثواب چاہے، نوتی ہی منہا تو ہم اس کو آخرت میں دیتے ہیں، اس میں دیتے ہیں۔ فسنجزی الشاکرین، اور صلہ دیں گے، جزا دیں گے شکر کرنے والوں کا۔ اب ترجمہ کرتے ہیں۔ اور نہیں ہے اختیار کسی کو کہ وہ مرے اللہ کے اذن کے بغیر، موت اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور یہ ایک وقت پر آئے گی، لکھ دیا گیا اس کا وقت۔ اور جو کوئی چاہے ثواب دنیا میں تو ہم اس کو یہاں پہ دے دیتے ہیں، اور جو کوئی ثواب چاہے آخرت میں تو ہمیں اس میں دے دیتے ہیں، اور ضرور صلہ دیں گے ہم شکر کرنے والوں کو۔ واقعیاً من نبی قتل ماؤ ربیون کثیرا فمن ہاؤن لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا وللہ یحب الصابرین۔ تو لفظ بلفظ ترجمہ، واقعیاً کتنے بھی نبی، من نبیین کتنے ہی نبیوں میں سے، قتل ہوئے، ماؤ ان کے ساتھ، ربیون کثیرن بہت سے اللہ والوں کے، فما ہانو تو پست ہوئے، واقعیاً من نبی قاتل کتنے ہی نبی کہ جنگ کی انہوں نے، ان کے ماؤ ان کے ساتھ مل کر، ربی بہت سے اللہ والوں نے، تو ہمت پست ہوئے وہ ان مصیبتوں کی وجہ سے، تو نہ وہ پست ہمت ہوئے ان مصیبتوں کی وجہ سے، اصابہم یعنی مصیبتیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وما اور نہ ضعفت دکھائی کمزوری، وما کان استکان وما استکانو اور نہ بے دست و پا ہو کر بیٹھے، واللہ یحب الصابرین اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں کتنے ہی نبی گزرے کہ جنگ کی ان کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے، ربیون بے تحاشا کثیر، تو نہ ان کی ہمت پست ہوئی ان مصیبتوں کی وجہ سے جو پہنچی انہیں اللہ کی راہ میں، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی یعنی دشمن کے آگے، اور نہ بے دست و پا ہو کر بیٹھے۔ اور اللہ محبوب رکھتا ہے صابرین کو، محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ ربنا وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ دوستو بہت پیاری دعا ہے، پڑھتے رہا کریے۔ وما اور نہ تھا، کانا قولہم اور نہ تھا ان کا قول، الا مگر یہ کہ ان قالو کہ وہ کہتے تھے، ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا ہماری مغفرت کر، ذنوبنا ہمارے گناہوں سے، واسرافنا اور ہم نے جو اسراف کیا ان سے، فی امرنا اپنے معاملات میں، وثبت اقدامنا اور ثابت قدم رکھ ہمیں ہمارے قدموں کو، وانصرنا اور نصرت عطا فرما ہمیں، علی القوم الکافرین کافروں کی قوم پہ۔ ترجمہ، اور نہ تھا ان کا ایسے موقعوں پر کہنا مگر یہ کہ وہ کہتے تھے، یعنی دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دے ہمارے گناہ اور ہماری اسراف
بے اعتدالیاں جو ہم سے سرزد ہوئیں اپنے معاملات میں، اور اولئکا اور ثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، وانصرنا، اور ہمیں نصرت عطا فرما، علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم پہ۔ تو یہاں پہ ہم 147 پہ ہیں، 127 سے 147 تک ہم نے کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عوض میری مغفرت فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے، اور ہمیں دین کی، قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دیکھتے رہے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔